السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی کلاسز جاری ہیں، آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم آمین۔ آج ہماری بدھ ہے، بدھ کو ہم بات چیت کی کلاس رکھتے ہیں، اور ایک تو عام جو بات چیت کی جاتی ہے وہ ہمارے پیش نظر رہتی ہے، لیکن اصل میں بیسک چیز یہ ہے کہ قرآن جو بات کرتا ہے وہ بھی ہمیں جاننی چاہیے۔ اصل مقصد جو ہے قرآن اور حدیث کا سمجھنا ہے۔ بات چیت تو لازمت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے بات چیت کرنا کوئی مشکل نہ رہے گی، لیکن یہ کہ جو بیس ہے ہماری وہ حدیث، قرآن اور ایسی کوئی ضروری چیز جو ہے جیسے خطبہ ہوا وہ سب ہمیں آنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو جمعہ کے خطبوں کو بھی ہم وہ کریں گے، تاکہ جمعہ کو جب خطبہ سنتے ہیں تو ہمارے سمجھ میں آئے کہ ہم کیا وہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے چند آیت لی ہے، اس کو نا اس کے معنی دیکھیں گے، اس کے نا دیکھیں گے اس کے کون سے ٹینس ہے، کیا ہے، اور اس کو ہم دونوں چیز طرح سے کہ واحد ہے، جمع ہے، سب بتاتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم چلیں گے۔ اور وہ تو اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد ہم معنی دیکھ لیں گے۔ یہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم الوقود النار۔ ٹھیک ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، قل ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہ بڑی اچھی آیت ہے اور بہت جامع ہے، قرآن میں آپ کو سورہ عمران میں ملے گی ہے، تو ہم نے کچھ آیت بیچ سے غائب کر دی، بیچ سے چند آیت کو جو اہم تھی اس کو لے لیا ہم نے۔ تو انا معنی کیا ہوتا ہے؟ انا معنی ہوتا ہے بے شک۔ انا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک۔ انا جب شروع میں آئے تو انا ہوتا ہے، اور جب اس کے درمیان میں آئے تو وہ انا نہیں انا ہوتا ہے۔ تو انا اخواتوں میں ہوتا ہے، انا، انا، کانا، لکنا، لیتا اور لالا، 5 انا کی بہنیں ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی انا یا کانا یا لیتا آئے گا، اگلا اسم جو ہے وہ زبر والا ہو جائے گا۔ جیسے اللہ ہے، اللہ آپ نے دیکھا ہے، لیکن اس سے پہلے انا آ گیا، ان اللہ، ان اللہ کر دیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرتا یہ انا، کانا، لیکنا اور لیتا، یہ سب جتنے بھی ہیں یہ ان کی بہنیں، یہ سب کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو اس پہ یعنی کنورٹ کر دیتا ہے۔ اچھا، انا مانے ہو گیا بے شک، یا جس میں کوئی شک نہ ہو، یہ یقیناً کہہ سکتے ہیں، انا مانے یقیناً، بے شک، ٹھیک ہے۔ الذین مانے ہوتا ہے جو لوگ، الذی مانے جو ایک، الذی مانے جو ایک، اس میں موصولہ کہتے ہیں اس کو۔ ہم اس میں گرامر نہیں پڑھائیں گے کہ بات چیت کی کلاس ہے، اس میں کوشش کریں کم سے کم بتائیں، لیکن تھوڑی بہت جو ایسی باتیں جو نا آپ کو اس کے سوال کا جواب ہو۔ تو الذی ہوتا ہے یعنی جو ایک، اگر میں ایک آدمی کو کہوں گا تو کہوں گا الذی، جو، وہ، ٹھیک ہے۔ الذین اس کی جمع ہے، بہت آیا یا الذین، ٹھیک ہے۔ تو الذین کس کو ہوتے ہیں؟ الذی کی جمع الذین، الذی مانے جو ایک، الذی مانے جو لوگ یا جنہوں نے، جمع کی۔ اچھا، کفرو، کفرو جمع ہے
یہ آپ کے وہ ذہابہ کی گردان کے پاس دیکھ رہے ہیں آپ، یہ والی جو ہے، اس میں دیکھیں 3 نمبر پہ جو ہے، 3 نمبر پہ یہ واو الف ہے، ذہابو، یہ جمع کا ہے، یعنی پہلے ایک اس کا بتا دوں، ذہابہ، ذہابہ مانے وہ ایک گیا، ذہابہ 2 سیکنڈ تک کھینچیں گے ذہابہ، تو اس کے بعد وہ 2 گئے، اور ذہابو مانے وہ سب گئے۔ اسی طرح جو بھی فعل ہوگا، فعل مانے کام ہوتا ہے، فعل جو بھی ہوگا اس کی گردان ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس گردان کا یہ ہے کہ ایک ہوگا تو 3 حرف کے ہوگا ذہابہ، اور یہ لال رنگ سے ہم نے بڑھا دیا، جو ذہابہ وہ 2 مرد گئے، اور ذہابو واو لگا ہوا ہے، اس کا مطلب وہ سب جو ہے وہ سب گئے۔ اسی طرح یہ کفرا ہے، کفرا یہ ہے، کفرا مانے انکار کیا، کفرا، کفرا اگر یہاں ہوگا کفرا، کفرا لکھ کے علی بڑھا دیں گے کفرا، اور یہ کر دیں گے کفرو، تو کفرا مانے اس ایک مرد نے انکار کیا، کفرا ان 2 مرد نے انکار کیا، کفرو ان سب نے انکار کیا، تو یہاں مانے کیا ہوگا؟ ان سب نے انکار کیا، کفرو کفر کیا ان سب نے، ٹھیک ہے؟ لن ایک انکاریہ جملہ ہے، لن، لم، لا، ما، یہ سب انکاریہ ہے جو مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ زور دیتے ہیں کسی بات پہ کہ ہرگز نہیں، نہیں بھی نہیں، صرف نہیں نہیں، ہرگز نہیں، کیا آپ نہیں جا سکتے، پروہیبٹڈ، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ لن مانے ہرگز نہیں، تاکیدی کہتے ہیں اس کو۔ عربی زبان میں ہم تاکید جس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں توکید، تے واو کی یہ دال، توکید کہتے ہیں عربی میں، اور ہم کہتے ہیں تاکید، فرق یہ ہے لیکن ملتا جلتا ہے، اس لیے آپ کو کچھ وہ نہیں ہوگا۔ اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریس ڈالنے کے لیے، زور دینے کے لیے جس بات پہ، اس پہ وہ کرتے ہیں۔ تو لن ہرگز نہ، نہیں، تغنی مانے فائدہ کرنا، غنی کرنا، اور عطا کرنا، غنی کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور تے جو ہے، اس کے مطلب تے کے معنی یہ مظاہرہ ہوتا ہے، یہ ہم اس لیے میں نے کہا گرامر نہیں پڑھے لیکن پھر بتا دیں کہ تے جب ہوگا تو اس کے معنی تو ہوگا، الف ہوتا یہاں پر تو میں ہوتا، اگر یہی یہ لفظ یہ ہوتا تو اس کے معنی وہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور نون ہوتا نغنی تو اس کے معنی ہم ہوتا، یہ ہم تھوڑی دیر بتائیں گے تاکہ یہ ہو جائے۔ تغنی معنی تمہیں فائدہ دے گا یا تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ اچھا، ان مانے ہوتا بارے میں، ہم مانے وہ لوگ، دیکھیں یہاں پہ دیکھ لیں، ہوا مانے وہ، ہما مانے وہ دونوں، ہم مانے وہ سب، ٹھیک ہے؟ تو ان مانے ہوتا بارے میں، ٹھیک ہے؟ ان مانے پریپوزیشن کراتی انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں پریپوزیشن، ان، تو ان جو ہوگا تو ان کے بعد ان مانے ہوتا بارے میں، ان ہم اس کے بارے میں، تو ہم ہے، ہم مانے ان سب کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ان ہم ان سب کے بارے میں۔ مال ہم بھی کہتے ہیں، مال کسی کہتے ہیں ہم، دولت کو، پیسے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، آزمائش، فتنہ آزمائش کو ہوتا ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، یعنی مال مانے دولت۔ ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو اصل جو ہے واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پورا اترتا ہے کہ ہمارے سب جو ہے جو کام بھی کرتے ہیں مال کے گئے، اس کے جو مال حاصل کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں یہ نہیں دیکھ رہے، ہمارا کام ہو جا رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں، بچے کا داخلہ ہو رہا ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ حلال ہے یا حرام۔ تو ہمارا اصل فتنہ مال ہے، کتنے بھی یہ دیکھیں ہماری پورا جو معاشرہ ہے وہ اسی میں پھیلا ہوا ہے کہ، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اموال، اموال کہتے ہیں مال کی جمع اموال ہے، مال کی جمع کیا ہے؟ اموال، یعنی دولت، بہت ساری دولت۔ اموال ہم وہی ہے، ہم مانے ان سب کی دولت، اموال ان سب کی دولت، ان سب کے اموال، ٹھیک ہے؟ وا مانے اور ہوتا ہے، لا مانے نہیں ہوتے، وا مانے اور، لا مانے نہیں، اور نہ۔ اولاد، اولاد تو ہم بھی کہتے ہیں ولد، ایک لڑکے کو کہتے ہیں، اور زیادہ ہوں تو اس کو کہتے ہیں اولاد، ایک بیٹا ہو تو ولد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کم ولدن اندہ، تمہارے پاس کتنے ولد ہیں؟ کم ولدک لکا، تمہارے کتنے لڑکے ہیں؟ اور میں کہوں کم اولاد لکا، آپ کی کتنی اولاد ہیں؟ اولاد
जमा होती है। अच्छा, औलाद हम उन लोगों की औलाद, हम वही देखिए, हम माने वो सब है, यानी उन सब की औलाद। मीन में होता से, मीन माने से होता है, ये छुपा हुआ है, मीन मीन के बाद नून के बाद सुकून है, लेकिन हम मिला के पढ़ते हैं तो मीन को खास तौर पे हम जबर दे के मिला के पढ़ते हैं, बाकी तमाम को हम जेर दे के मिलाते हैं, बाकी तमाम को जेर दे के मिलाते हैं। मीन मीन का जो नून है मिन का, उसमें जबर देते हैं, और ये जब होता है तब हम जबर देते हैं मिलाने के लिए, बाकी सबको जेर दे के मिलाते हैं। तो मिन प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का ये है कि जब भी ये आएगा हर्फ अला, मिन, एला, तो हमेशा जो अगर इसम जो होता है वो जेर में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह था यहाँ, मिन की वजह मिन अल्लाह ही हो गया, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह से, मिन अल्लाह है अल्लाह से, ठीक है। अच्छा, शय माने चीज होती है, शय उन कुछ भी, शय उन माने कोई भी एक चीज, ठीक है। वाह माने और, उलाइका जो है इशारा होता है, जालिका माने वो, और उसकी जमा क्या होगा, उलाइका। हाजा माने ये, हाउलाए ये सब, जालिका माने वो, उलाइका वो सब, ठीक है। हाजा माने ये, हाउलाए ये सब, और जालिका माने वो, और उसकी जमा क्या होगा, अगर वहां बहुत सारे होंगे तो काम क्या, उलाइका, ठीक है। तो ये कहते हैं वाह और उलाइका, यानी और वो सब, हम माने वो सब, ताकीदी है, क्योंकि उलाइका के माने वो सब हुआ है, उसके बाद दोबारा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह होता है जैसे हम भी कहते हैं भाई आना, जरूर आना, 2 दफा आना ना कह देते हैं, तो उसका मतलब उसकी ताकीद, आप उसको तंबीह कर रहे हैं कि आप दोबारा आएंगे। हम माने वो सब, वकूद माने होता है ईंधन, ठीक है। नार माने आग। अब ये जो है कंस्ट्रक्शन है, वकूद दूनन नारी, ये जेर दिया हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन कराती है कि आमतौर पे इसम जो है, मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए। जैसे हम कहते हैं, मैं आसान वाला ले लेता हूँ, हम कहते हैं अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब को हम उर्दू में यानी अरबी में कैसे कहेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं, ये अल्लाह की किताब, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं मुजाफ अलैह, और इसको हम कहते हैं मुजाफ। उर्दू जबान में ये होता है कि मुजाफ अलैह पहले आता है और मुजाफ जो है बाद में आता है। अरबी में मुजाफ पहले आता है और जो मुजाफ अलैह है बाद में आता है। तो हमें सिर्फ करना क्या है कि किताब को हम यहाँ ले आ देंगे, किताब, और अल्लाह यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी शर्त यह है, मुजाफ की, इस मुजाफ की शर्त यह है अरबी में कि इस पे अल नहीं लगता, अल किताबों नहीं हो सकता ये, ठीक है। और किताब जहाँ लिखा जाता है वहाँ 2 पेश लगाए जाते हैं, जिसको तनवीन कहते हैं, उनकी आवाज नहीं करती, किताबुन। तो हम किताबुन भी नहीं लिखेंगे और अल भी नहीं लगाएंगे, यहां हल्की एराब यानी 1 पेश लगाएंगे, तो वो हो जाएगी किताबू। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये है, ये हमने लगा दिया। जब हम अल लगाते हैं तो हम तनवीन जो है इसको खत्म करके 1 पेश लगता है, और वरना कोई भी लफ्ज होगा, जैसे कलम है तो कलमुन कहा जाएगा, लेकिन जहां अल कलम होगा तो कलमू हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ना ये है ना ये है, अल लगा यानी कि ये ना अल लगेगा ना 2 तनवीन रहेगी। तो जहां ऐसे लिखा हो सिर्फ किताबू, वरना शर्त ये कि अल होता तो पेश लगाता, तो किताबू, ये कंस्ट्रक्शन है किताबुल्लाही, और अगला जो है मुजाफ अलैह जेर में होगा। किताबुल्लाही का माने क्या हुआ, अल्लाह की किताब। मैं कहता हूं अल्लाह की मस्जिद, क्या होगा, अल्लाह की मस्जिद क्या कहेंगे, यहां देख लीजिए, चेंज किया हम अल्लाह की मस्जिद, तो हम क्या कहेंगे, मस्जिद पहले ले आएंगे, मस्जिदुल्लाही, अल्लाह की मस्जिद, ठीक है। क्लियर हो रहा बात। बैत कहते हैं घर को,
میں کہتا ہوں اللہ کا گھر، تو کیا کہیں گے؟ بیت اللہ کہتے ہیں ہم لوگ، ویسے کہتے ہیں بیت اللہ کے لیے میں جا رہا ہوں عمرے پہ، ٹھیک ہے نا، اللہ کا گھر. تو یہ یہاں پر جو بات تھی وہ صرف میں اس لیے تھا کہ آپ کو تھوڑا اندر سے ایندھن ہے یہ وقودون نارے، تو کیا ہوا؟ آگ، یعنی آگ کا ایندھن، آگ کا کی کے لگتا ہے، پوزیسو کیس ہوتا ہے، جیسے کہا نا اللہ کی کتاب، اللہ کا قلم، اللہ کی اوٹی، ناقتن کہتے ہیں. تو اگر کہیں اللہ کی اوٹی، ناقت اللہ، آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں، ناقت اللہ ہے اللہ کی اوٹی، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ ہے وقود الناس ہے نارے، یعنی آگ کا ایندھن، ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں، میرے خیال میں اس سے کر لیں، ہاں یہاں تک. اچھا اس کا ہم یہ کر لیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا انداز ہو. اندا کے معنی کیا ہے؟ بے شک. الذی معنی الذین، ان الذین یعنی بے شک جو لوگ، کفرو یعنی کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا. لن کیا معنی ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تغنی یعنی فائدہ پائیں گے یا فیضیاب ہوں گے، ٹھیک ہے. لن تغنی انہم، انہم مانے ان کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ اموالہم، ان کے مال کے بارے میں بھی، یا ولا اور نہ ہی اولادہم، ان کے اولاد کے بارے میں، ٹھیک ہے. کیا نہیں پائیں گے؟ فائدہ نہیں پائیں گے، نہ اولاد کی طرف سے نہ مال کی طرف سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی بھی فائدہ نہیں پائیں گے اللہ کی طرف سے، نہ اولاد میں نہ ان کے مال میں. برکت نہیں کوئی، جسے ہم برکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ذرا بھی وہاں مانے اور، اولائے کا مانے وہ سب، ہم مانے وہ سب، لیکن اولائے کا ہم یہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے، وہی لوگ یعنی زور دینے کے وہ لوگ ہوتا، تو اب اس پہ زور دینے وہی لوگ ہی جو ہے زور کے لیے، وہی لوگ آگ یعنی آگ کا ایندھن بنیں گے. اولائے کا ہم الوقود النار، وہ آگ کا ایندھن بنیں گے، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں تھوڑا. الذین مانے ہم نے پڑھا ہوا تھا، جو الذی مانے جو، اور الذین مانے جو لوگ. یقولون مانے یہ بظاہر ہوتا ہے، یہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، فیوچر کے اور پریزنٹ ٹینس کے. تو یقولون وہ کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، صرف کہتے نہیں. یقولون واو نون جو ہے پہچان ہے کہ جمع ہے، ٹھیک ہے. یقولو مانے ایک کہتا ہے یقولو ہوگا، سوری ایک کہے گا تو یقولو وہ کہتا ہے، یقولانے وہ دو کہتے ہیں، یقولونا وہ سب کہتے ہیں. تو یقولونا وہ سب کہتے ہیں، یہ آپ دیکھیں کہیں ہے نہیں، یہ اصل میں کیوں مظاہرے ہم نے صرف ماضی تک کیا، اس لیے ماضی کے گزارے پہ. یقولونا وہ سب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ربنا یہ اصل میں ہے یا ربنا، اے ہمارے رب، لیکن زیادہ استعمال کے بعد اس کا یا ہٹا دیا جاتا ہے، صرف ربنا کہتے ہیں. اس کے معنی اے ہمارے رب. ایک اور بتا، جب ایک ہوتا ہے یا ربی، میں تھوڑا سا عادت ہے میری بول کے بتانے کی عادت تھی. یا ربی اس کے معنی ہوتا ہے ربی معنی میرا رب. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قلم. اس کے آگے یہ لگا دیں قلمی، میرا قلم. میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کے آگے یہ لگا دیں کتابی، میری کتاب. رب ہے میرا، اس کے آگے یہ لگا دیں ربی، میرا رب، ٹھیک ہے نا. تو جس کے آگے آپ یہ لگا دیں گے تو اس کا معنی میرا. بیت معنی گھر ہوتا ہے، بیٹی میرا گھر، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جو ہے یا ربی لکھا میں نے، ٹھیک ہے. لیکن کثرت استعمال سے یہ یا بھی ہٹ جاتا ہے، اور یہ جو یہ ہے یہ بھی ہٹ جاتا ہے. آپ دیکھتے ایسی دعا بھی پڑھی ہوگی آپ نے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا ربی یسر
ولا توسر وتمم بالخیر. تو صرف یہ کہتے ہیں, لکھتے تو ربی ہے پورا, لیکن اس کے معنی ہوتا ہے اے میرے رب, اے میرے رب, ربی تھا نا, اے میرے رب. یہاں پہ اسی طرح ربنا, ربنا کے معنی اے ہمارے رب. نہ جو ہے یہاں پر یہاں دیکھیے ذهبنا ہم سب, نہ جو ہے سب کے لیے آتا ہے نا اٹیچ میں, رب جو ذهبنا وہ سب گئے, اس سے ربنا ہمارے رب. اچھا اننا آپ نے یہ دو طرح لکھا جاتا ہے, اننا, اننا آپ نے بہت پڑھا ہوگا, لیکن قرآن میں اننا بھی پڑھا آپ نے, ٹھیک ہے, دونوں کے معنی سیم ہے. آپ پڑھتے انا انزلنا, بے شک ہم نے, 3 دفعہ اننا نہیں کہا. اگر اننا بھی کہتے وہ بھی ٹھیک تھا, اننا انزلنا, ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک تھا, لیکن یہ دونوں طرح سے استعمال ہوا, دونوں سے. یہ جیسے یہاں پر بھی جو ہے ربنا اننا, اے ہمارے رب بے شک ہم, ٹھیک ہے, اور نہ جہاں بھی لگائے اس کے معنی ہم, ذنوبنا ہمارے گناہ, قنا مانے بچا, ٹھیک ہے. تو نا کا جو لفظ ہے آخر میں جو لگ رہا ہے اس میں, تو آئیے ہم کیا پڑھ رہے تھے, اننا بے شک میں, یا انا مانے بے شک ہم, اننا مانے بے شک ہم, انا مانے بھی بے شک ہم. آمنا, آمنا مانے وہ اسلام لایا, ایمان لایا. آمنا مانے وہ ایمان لایا. آمنا ایک الف بڑھا دیں گے نمبر 2 پہ, ذہابہ کی گران میں نمبر 2 پہ ذہابہ لکھا نا, ایک الف بڑھا ہے. آمنا وہ دونوں ایمان لائے, اور اس کے آگے کیا ہے آمنو, اور نیچے والا جو ہے 14واں سبق جو ہے اس پہ لکھا ذهبنا, وہ آمنا کی جگہ آمنا لکھا ہے. آپ بور تو نہیں ہو رہے بھائی کیونکہ میں یہ کیا ہوا آمنا, ٹھیک ہے. تو آمنا ہم ایمان لائے, ٹھیک. آمنا مانے وہ ایمان لایا, اور آمنت وہ ایمان لائی, آمن وہ ایمان, ٹھیک ہے. اور آمنتا یعنی تو ایمان لایا, آمنتی یہ مونس ایمان لائی. تو یہ جو ہے زیادہ ہم جائیں گے تو پھر وہ ڈیلے ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہم کہاں پڑھا, آمنا ہم ایمان لائے. وغفر یہ امر کا سیگا ہے, فا مانے ہوتا ہے پھر, پس, تو یہ سب کے معنی ہوتا ہے. تو فا کہتے ایمان ہو گئے, الف رہ گیا اغفر, اغفر مانے معاف کر, بخش دے, اغفر مانے معاف کر یا بخش دے, ٹھیک ہے. لنا مانے ہم کو, اغفر وغفر تو ہمیں بخش دے, تو بخش دے لنا ہم لوگوں کو, ٹھیک ہے. ذنوب کہتے ہیں گناہ کو, ذنبی کہتے ہیں اصل میں. یہ پڑھا ہوگا آپ نے. اب بے جب ہوتا ہے اس لیے اس کو میم کا وہ کر دیتے ہیں ذنبی, ٹھیک ہے. تو ذنبی مانے ایک گناہ, ٹھیک ہے, اور اس کی جمع ہے ذنوب, جمع جو ہے. تو ذنوب ہے نا ہمارے گناہوں کو, ایک گناہ کو نہیں, ہمارے گناہوں کو کیا کر دے, بخش دے. واقنا, ٹھیک ہے. یہ اصل میں ہم آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, اگر آپ اٹینڈ کرتے رہے تو. یہ لفظ ایک ہی سے معنی اس کا یہ ہے کہ ہمیں بچا, ٹھیک ہے. اس کا میں بعد میں بتاؤں گا کہ لفظ ہے کیا, اور ایک لفظ کیوں رہ جاتا ہے, تو وہ تفصیل ہو جائے گی. وہ اور قیدا, کہ مانے ہمیں بچا, کہ مانے ہمیں بچا, نہ مانے ہمیں, کہ مانے بچا, نہ مانے ہمیں بچا, ٹھیک ہے. عذاب النار یہ بھی دیکھیے وہی ہے کہ نہ اس پہ اللہ کا ہے نہ تنوین ہے, 2 پیش 2 زبر 2 زیر نہیں ہے اس میں. تو یہ پہلی طاق کا پہلا حصہ ہے, اور نار کے آگے جو ہے زیر ہے, تو آگ کے عذاب, آگ کے عذاب. تو ہمیں بچا کس سے, آگ کے عذاب سے, ٹھیک ہے. چلیے اس کو ایک پڑھ لیں.
الذین مانے جو لوگ، یقولون کہتے ہیں، الذین مانے جو لوگ، یقولون مانے جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ہم ایمان لائے، بغفر تو ہمیں بخش دے، لنا ہم کو، ذنوبنا گناہوں کو، ہم ذنوب بنا ہے اس لیے ہمارے گناہوں کو، اور کی مانے بچا، نہ مانے ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ کوئی مشکل تو نہیں لگ رہا بھائی آپ لوگوں کو؟ بتانے کا طریقہ کوئی لینتھی تو نہیں ہے؟ کوئی ہو تو روک کے نا فوراً ہم کہیں کہ ذرا یہ بتا دی، میں کلیئر نہیں ہے، ٹھیک؟ اچھا اب آئیے ایک اور آیت لے لیتے ہیں یہاں سے، والصادقین، ہم تو صادقین سے بہت واقف ہے، صادق مانے سچا، ٹھیک ہے نا؟ اور صادقین یہ اصل میں یہ عربی میں یہاں یوں لکھتے ہیں، ہم جو ہمارا جو انڈیا اور پاکستان کا ہے اس میں یوں لکھتے ہیں صادقین، مصحف جو ہے پاکستان کا جو ہے اس میں یوں لکھتے ہیں صادقین، ٹھیک ہے؟ تو وہ صادقین اور سچ بولنے والے، صادقین مانے سچ بولنے والے، والقانتین انعات کرنے والے، اطاعت کرنے والے، قانتین تو قانتین اطاعت کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے، یا مغفرت مانگنے والے، ٹھیک ہے؟ والمستغفرین بالاسحار یعنی سحری کے وقت، رات کے کسی پہر میں جو لوگ نا ہوتے ہیں وہ اپنی بخشش مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سب کے بارے میں ہے۔ تو ہاں تو یہ یہاں پر ہے والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور اطاعت کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، مستغفرین اور استغفار کرنے والے، بالاسحار سحری کے وقت، یعنی ہمارے جو سحری کرتے ہیں وہ نہ فجر ہوتا ہے نہ بس فجر ختم ہونے والے میں ٹائم ہوتا ہے 1 گھنٹہ، اس میں اس وقت بڑا اچھا مقام ہے جس وقت تہجد پڑھتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ فجر سے پہلے جو تہجد پڑھتے ہیں وہ بہت اہم ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں کا۔ اچھا قل مانے آپ کہہ دیجئے، قل مانے تو کہہ دے، اصل میں قل ہے، لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں تو ہمارے لیے حالانکہ وہ صحیح ہے، جیسے انگلش میں اگر ہم کہیں گے قل یو سے، تب ہمیں نہیں لگے گا کہ یار ہم دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہہ رہے ہیں، نہیں، اصل میں وہ لینگویج کی پرابلم ہمارے ساتھ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں تو کہہ، ٹھیک ہے؟ اصل میں وہ یہی ہے یو سے، ٹھیک؟ تو قل مانے تو کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، اچھا لفظ یہ ہوگا، قل مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، ان مانے ہوتا اگر، ان مانے کیا ہوتا اگر، ان کنتم آپ نے یہ سنا ہوگا اللہ تعالیٰ کہ کن ہو جا، فیکون وہ ہو جائے گا، کن مانے ہونا، یاد آ رہا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کن مانے ہونا، تو کن تم ہو، تم لوگ، یہاں تم سے کہنے میں ہمیں لگتا سنگل ہے یہ، ٹھیک ہے؟ کن تم لوگ ہو، اگر تم لوگ ہو تحبونا محبت رکھنے والے، ٹھیک ہے؟ تحبون اللہ اللہ سے محبت رکھنے والا، اللہ سے محبت رکھنے والے اگر تم ہو، ہمارے تو اتبعونی میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ سے کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اس وقت تم کیا کرو، میری اتباع کرو، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، اتبعونی میری عمل کریں اور میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ معنی ہوتا ہے وہ، اور کم معنی تم سب، یہاں ہم نے لکھا کہیں، ہاں کم تم سب، کم تم سب، یحببکم اللہ اللہ تم سب سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ تم لوگوں کو معاف کر دے گا، اور وہ تم لوگ یغفر مانے وہ معاف کر دے گا، تو
یغفر اور معاف کر دے گا لکم تم لوگوں کو ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو واللہ اور اللہ غفور الرحیم اللہ غفور اور رحیم کے معنی اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ تفعیل کے وزن پہ آتا ہے رحیم یہ صرف اللہ کی صفات ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہوتی جیسے آپ رحیم ہو سکتے ہیں یعنی رحم کرنے والے لیکن رحیم نہیں ہو سکتے رحیم یہ ہوتا ہے کہ رحم جو رحم ہے نا جو کیا کہنا چاہیے انگلش میں بھی اس کو آپ رحم کنٹینیو رکھیں گے لیکن انسان کنٹینیو نہیں رکھ سکتا جیسے ایک مثال دے دوں کہ ایک آپ جا رہے ہیں شادی میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا وہاں پہنچا آپ کو رحم بھی آیا اس بچے پہ کہ دیکھو یہ ہو گیا اس کے بعد آپ چلے گئے تھوڑا دیر وہاں بھی ہے نا آپ نے اس ٹاپک کو چھیڑا تو آپ کے دل میں درد رہا رحم رہا لیکن اس کے بعد ٹاپک دوسرے ہو گیا ختم وہ آپ دوسری بات کر رہے ہیں کسی کی شادی کی بات کر رہے ہیں کسی کو کریں اس نے کیا کیا تو وہ کنٹینیو رہتا اس لیے لیکن رحیم قادر ہو سکتے آپ کی چیز پہ آپ قادر نے ہاتھ اٹھا لیا لیکن ہر وقت آپ ہاتھ اٹھا کے نہیں رکھ سکتے تو قدیر صرف اللہ کی ذات جو صفات ہے قدیر فعیل کی وزن پہ تو قدیر رحیم یہ جتنی صفات ہے اس میں کوئی بریک نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ صرف بتانا مطلب تو یہاں یہ ہو گیا پورا اچھا یہ ہم نے پڑھا کہ جہاں تک پڑھا نا یہاں قل ان کنتم پھر سے پڑھ لیں قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان اگر تم لوگ ہو تحب اللہ اللہ سے محبت کرنے والے یحببکم اللہ تم سے محبت کرے گا یحببکم اللہ و یغفر لکم اور تم کو معاف کرے گا ذنوبکم اللہ غفور رحیم لگتا ہے یہاں کچھ چھوڑ دیا فتبونی نہیں لکھا ہم نے یہ جو ہے یہ چھوٹ گیا یہاں پہ فتبعونی یحببکم اللہ تم میری اطاعت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا ٹھیک ہے کوئی چیز پوچھنی ہے تو پوچھ لیں اور میں تھوڑا تیز پڑھاتا ہوں اور لیکن اس میں بیچ میں گرامر ڈالتا رہتا ہوں اور گرامر سے لوگ الرجی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ جب تک آپ کو گرامر نہیں آئے گی تب تک اس کے لفظ کے صحیح اس کی توضیح پیش نہیں ہو سکتی تو کوئی سوال جو کچھ پڑھا اس میں کوئی سوال یا کوئی آپ کا کوئی بھی ہو ایسا ہے یہ نہیں کیونکہ آپ بہت سے لوگ ہمارے پہلی مرتبہ آتے ہیں تو پھر یہ کہ ان کے لیے تو مشکل ہوتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال کیونکہ قرآن پڑھتے ہیں سب کوئی اس لیے وہ لفظ تو ہمارے ذہنوں پہ کان میں گونجا ہوا ہوتا ہے تو کوئی ہے آپ کے ذہن میں کوئی آپ کے لیے جی ہاں یہ تو اصل میں بعض جگہ میں نے اصل میں وہ ہم آگے جب بات چیت کی کلاس ہوتی ہے نا یہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے تو سارے مستقبل بھی آ گیا حال بھی آ گیا سارا آ گیا اور ہم نے ماضی تک پڑھا ہے